عمران خان صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ ایزیلی نہیں چل سکتی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہاں پر اگر کہا جاتا ہے نا وہ اوپر روف ٹاپ میں عمران خان کھڑے ہوں، کارکنان دیکھ لیں ان کو، یہ شاید آپ کو اسلام آباد بڑا نظر آئے۔ یہ جو ایریا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں نا، یہاں کئی کلومیٹر تک لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی گندا پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا کہ آج سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا، عمران خان جس کو تقریباً 3 سال سے قید تنہائی میں تھے اور ان کے لیے بڑی مشکلات تھی، لیکن اچانک سے خبر آتی ہے کہ ان کے علاج کے لیے اب جو جسے کہیں کہ جو علاج کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، اگر ملتی بھی تھی تو وہ اس طرح ہوتی تھی کہ ڈیالہ سے لاتے تھے اور پیمز یا کسی بھی ہاسپٹل میں کروا کر واپس چلے جاتے، لیکن اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا آفیشلی نہیں۔ لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ نے آفیشلی الاؤ کیا ہے اور نوٹس بھی دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بلال عباسی صاحب موجود ہیں، یہ اردو پوائنٹ کے سینئر رپورٹر بھی ہیں، اسلام آباد میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے معاملات پر۔ ان سے جانیں گے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا سمجھتے ہیں، یہ ڈیل ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کل گزشتہ روز جیل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ جمع کروائی گئی، وہ ہم نے دیکھی تو کافی تشویشناک تھی کہ عمران خان صاحب جب سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، وہ ٹیبلٹس لے کے سوتے ہیں، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل ان کی آئی کا بھی ایشو ہوا تھا اور 80% تک نظر جا چکی تھی۔ پھر ان کو ہاسپٹل بھی لایا جاتا رہا، اب وہ اس میں امپروو ہیں، لیکن ان کی فیملی کافی کنسرن تھی۔ آج سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس فکس تھا، جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس شاہد بلال، نعیم اختر اعوان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ انہوں نے پہلے جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی تقریباً 10 بجے سٹارٹ ہوئی تو عمران خان صاحب کی طرف سے عزیر بنڈاری، سلمان اکرم راجہ اور ان کی لیگل ٹیم موجود تھی، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نوید ملک تھے، انہوں نے مخالفت بھی کی۔ اور ججز نے جب کیٹیگوریکلی پوچھا کہ آپ ان کی فیملی سے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے، تو ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر ویک میں عمران خان کی ان کی اہلیہ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا کیا بہنیں ان کی فیملی نہیں ہیں؟ اور پھر کچھ ٹائم کا وقفہ ہوا، 12:30 واپسی سماعت ہوئی، تو پھر عزیر بنڈاری اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل جو H8 ہے یہاں پر شفٹ کیا جائے، ان کا میڈیکل معائنہ کروایا جائے۔ تو پھر ججز نے کہا کہ آپ عمران خان کی صحت پر سیاست نہ کریں، اگر ہم وہاں پہ ان کو شفٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ورا کیٹیگوریکلی اور شیل کا ورڈ استعمال کیا کہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیں گے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور کارکنان نہیں آئیں گے، اور جو عمران خان کا علاج ہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی بہن ہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو عمران خان کے معالج ہیں ان کی نگرانی میں ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے اب تفصیلی، اور یہ کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے میں یعنی کہ 2 دن میں عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے 16 سپٹمبر، اس تک اور بھی ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور ہفتے میں 1 دن عمران خان صاحب کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے، اور ساتھ آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 بار ہفتے میں ان کے بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے۔ اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ان کے بیٹوں سے بات چیت ہوئی ہے، عمران خان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ بھی نیکسٹ ڈیٹ پہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس جو ریکارڈ ہے اور جو ڈاکٹر کے پاس ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے۔ بالکل بڑی ڈیٹیل میں بلال عباسی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جو سماعت ہوئی، جو آج سارا دن ہوتا رہا کورٹ کے اندر، پھر جس طرح عمران خان کو ایک جسے کہیں کہ جو ان کی ضرورت تھی، سہولت نہیں ایک ضرورت تھی عمران خان کو اس ٹائم، کہ ان کے صحت کے حوالے سے جو کنسرن ان کی فیملی شو کر رہی تھی اور جو چیزیں باہر آ رہی تھی، جس طرح ایک پہلے جو آئی ایشو جس طرح بلال صاحب نے کہا وہ تو تھا ہی، لیکن اب بلڈ پریشر کا ایشو جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے وہ جسے کہیں کہ وہ بڑا خطرناک حد تک چیزیں آگے بڑھ رہی تھی۔ اور اسی حوالے سے شفا ہاسپٹل آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں، میرے عقب میں شفا ہاسپٹل، یہاں پر عمران خان کو لایا جائے گا 24 گھنٹے کے دوران یا 48 گھنٹے کے دوران کسی بھی ٹائم ادھر لایا جائے گا، اور ان کا جو علاج کے معاملات ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر بہت ساری ماضی میں چیزیں ہوتی رہی اور بہت ساری
جس کے سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور جس سے موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پریشر میں ہے. اس حوالے سے بھی اس پہلو پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. جب بلال صاحب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ماضی میں جب معاملات اسٹیبلشمنٹ کے خراب ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کی اپوزیشن کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو پھر جو اپوزیشن میں جن کے اوپر کڑا وقت ہوتا ہے, سخت وقت ہوتا ہے, پھر ان کو ریلیف بھی ملتا ہے, پھر ان کو ہاسپٹلز میں بھی لایا جاتا ہے. جس طرح نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا معاملہ بنا, پھر وہ باہر گئے, پھر باہر سے جس طرح انہوں نے سیاست کی, تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ جو بیماری کی حد تک تو چیز بہت بہتر ہے کہ ہر انسان کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کو علاج کا موقع ملنا چاہیے. لیکن ایک جو سیاست کا یہ دوسرا پہلو بھی اس میں آ رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہاں پر جو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا مکمل چاروں طرف سے باندھ کے ایک اسپیسیفکلی کیا ہے. جسٹ ہیلتھ اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور فیصل سلطان جو عمران خان کے موالد ہیں, ان کی نگرانی میں ہوگا. دیکھیں, پاکستان میں جو سیاست ہے اس کو ٹائم نہیں لگتا بدلتے ہوئے, اور 2.5-3 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے عمران خان کی ہو یا چاہے اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی تھی یا چاہے اب میاں شہباز شریف کی ہے, تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اور شہباز شریف گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے مقتدرہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن خاطر خواہ کچھ گڑبڑ تو ہے. لیکن ابھی تو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ صوبے بنائے جائیں, اس حوالے سے بھی بڑے متضاد خبریں آ رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو جو ریلیف ہے وہ کوئی خاص ریلیف نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے گئے ہیں, 8 سے لے کر 28 تک ہیں. اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے فیملی بہت کنسرن تھی, اور گزشتہ 8 ماہ سے آپ ایک شخص کو قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں, اور کئی ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں ان کی مسز سے ملاقات کروا دیتے ہیں. تو ٹو مچ کریٹیکل. اور دیکھیں, آپ اور میں بھی کسی جگہ اتنا ٹائم نہیں سرو کر سکتے. وہ 73 ایئر اولڈ ہیں, سپورٹمنٹ اسپرٹ تھا اس میں, ان میں کھلاڑی تھے, لیکن 3 سال سے جیل میں ہیں. بڑی بہادری سے انہوں نے جیل کاٹی. یہ جو گورنمنٹ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے الفاظ واپسی لیتے ہیں. جو جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ صاحب ہیں, ان لوگوں نے کہا تھا عمران خان جیل نہیں کاٹ سکیں گے, لیکن اس نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے. بالکل, جو آپ نے یہ بات کی کہ واقعی جیل جو عمران خان نے کاٹی ہے, وہ تو ان کے مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتا کیونکہ وہ شاید نشے کرتا ہے, یا اس طرح کی بڑی خبریں ہم نے سنی جس ٹائم عمران خان کو قید میں کیا گیا. لیکن جس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل کاٹی اور مسلسل کاٹی, اور درمیان میں یہ بھی نہیں کہ کوئی بیماری کے بہانے سے کہیں ان کو شفٹ کیا گیا ہو, حالانکہ بہت سارے لوگ تو کہتے تھے ان کو آفر تھی بنی گالا جانے کی, لیکن وہ بنی گالا بھی نہیں گئے. رانا ثناء اللہ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, ان کا بھی کہنا تھا کہ اتنی بہادری سے جو جیل عمران خان نے کاٹی ہمیں یقین نہیں آتا, ہم نہیں سوچ سکتے تھے. اور اس پر گورنمنٹ اس ٹائم جو اپوزیشن ہے اس کو سلام پیش کرتی ہے, اس شخص کو سلام پیش کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا سر, جب سے یہ جو ایک معاملہ آیا ہے اس سب کے درمیان, جو جس کا سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اور اس میں جو سندھ ہے, جو پیپلز پارٹی ہے, وہ اس جو موجودہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں, صوبے بنانا چاہتے ہیں, ان کو وہ الاؤ نہیں کرنے دے رہی یا ان کو بنانے نہیں دے رہی. اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے بھی یہ اس طرح کی چیزیں ہوں. یہ بھی چیزیں دیکھیں, عمران خان صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ ایزیلی نہیں چل سکتی, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. یہاں پر اگر کہا جاتا ہے نا عمران خان صاحب سے 10 منٹ صرف کارکنان ان کو, وہ اوپر روف ٹاپ میں عمران خان کھڑے ہوں, پینٹ ہاؤس میں کھڑے ہوں, یا اوپر چھت پہ کھڑے ہوں, کارکنان دیکھ لیں ان کو. جسٹ یہ شاید آپ کو اسلام آباد بھرا نظر آئے, یہ جو ایریا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں نا, یہاں کئی کلومیٹر تک لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ 5-4 کلومیٹر 6 کلومیٹر تک لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ ان کی پاپولیرٹی کا ایز آف ناؤ سچویشن ہے. 73 ایئر اولڈ ہیں. صرف کہا جائے کہ 5 منٹ عمران خان صاحب وہاں آئیں گے, کارکنان ان کو دیکھ لیں, تو آپ دیکھیں گے یہاں لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کسی صورت نہیں صوبہ بننے دیں گے, لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گی تو پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا آپ کو پتہ ہے. شاید ان کو دہائیاں لگ جائیں واپسی سندھ میں بھی گورنمنٹ بناتے ہوئے. اگر وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی حامی بھرتی ہے, حمایت کرتی ہے, تو اس کی سیاست کو بہت نقصان ہوگا. اور یقینی طور پر پاکستان میں
25-26 کروڑ آبادی ہے تو ظاہرہ کنٹرول کرنے بھی مشکلات ہیں، اور جیسے بیانات بھی دیے گئے ہیں مقتدرہ کی طرف سے اور جو ان کے قریب کے لوگ ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی مخالفت بے شک کر لے۔ گزشتہ روز مصطفیٰ کمال صاحب ایک ٹی وی چینل میں کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مخالفت کرے یا حمایت کرے، کام ہو جائے گا۔ بالکل بالکل ناظرین، بہت سارے پہلو تھے اس جو آج ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آئی تھی، جو چیزیں ہوئیں، اور اب دیکھتے ہیں، ہم اس پہ نظر بھی رکھیں گے کہ کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے، اسی طرح جس طرح یہ بلال عباسی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، مزید گیسٹس کو آپ کے سامنے اسی طرح لائیں گے اور ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو میکسیمم جتنی ہو سکے موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ فی الحال کے ناظرین، معمر قذافی کو نیا دور سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔